الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی، معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی سے میری اور آپ کی یہاں حاضری بغرض نماز جمعہ کی ادائیگی اور اس سے قبل کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کا موقع کا مل جانا، یہ رب کائنات کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر، اس سے حسین اور اس سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی سوائے اس کی جو اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق کا مل جانا، یہ اس کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ رب العزت اس توفیق کے ساتھ جب استقامت عطا فرما دے اور ثابت قدمی کے ساتھ دین کی اتباع کی توفیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساتھ دے کر آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو زندہ کرنا، یہ میرے اور آپ کی ایمان کی دلیل ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے انسان کی زندگی کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو دو چیزوں کے ساتھ مرتب کیا ہے، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری میرے اور آپ کے وجود کا جو معاملہ ہے اس کو ظاہری کہا جاتا ہے،
لیکن وجود کے ساتھ باطنی چیز جو جڑی ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ روح کا معاملہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ فرمایا وہ باطنی چیز جو جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ روح ہے، اور اگر انسان کے وجود کے اندر روح باقی نہ رہے، جسم کتنا ہی حسین خوبصورت، کتنا ہی محبت کرنے والا، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کا تعلق روح سے ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کا اس انسانی جسم سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ مجھے اس جسم کی ضرورت نہیں، جس جسم میں روح نہیں۔ فرمایا جس جسم میں روح نہیں تمہیں اس جسم کی ضرورت نہیں، تو ذرا تصور تو کرو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ روح جس کے بارے میں لوگ حضور علیہ السلام سے سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کہ قل الروح من امر ربی، لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ روح اللہ رب العزت کا امر ہے، اور یہ امر ایسا ہے، اس کی مثال مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے وجود میں جب روح باقی نہیں رہتی تو وہ وجود کسی کام کا نہیں رہتا۔ وہ وجود کتنا حسین خوبصورت کیوں نہ، وہ وجود کتنا صحت مند کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن جب روح کے ساتھ اس کا تعلق منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اب اس وجود کو جو روح عطا کی گئی تھی، اب وہ وجود دنیا کے جتنے بھی چاہنے والے لوگوں کا لیے چاہت کا ذریعہ بنا ہوا تھا، اب وہ اپنے اس چاہت کا اظہار بھی اس کے ساتھ نہیں کریں۔ ماں باپ کو آدمی محبت میں گلے لگاتا ہے، ماں باپ کو آدمی محبت میں گلے لگا کر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، ان سے محبت کا سا برتاؤ کر کے اپنے تعلق میں، اپنی محبت میں اظہار کرتا ہے، لیکن جب ماں باپ کے وجود میں روح باقی نہیں رہتی تو اس کو ماں باپ کا وہ وجود بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو انہی باتوں کو سمجھانے کے حوالے سے جب انسان کے وجود کا تذکرہ اور اس کی روح کا تذکرہ کیا تو فرمایا پہچان لو کہ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر ان الدین عند اللہ الاسلام کے کہ تم کو اسلام عطا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے اس اسلام کو ایسا دین اور ایسا مذہب اور ایسی شریعت قرار دے دیا ہے کہ اس اسلام میں داخل ہونے کے لیے تم نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ اسلام کہتے ہیں نظام کو، اور ایمان کہتے ہیں میرے اور آپ کے اندرونی عقیدے کو۔ فرمایا ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں روح کی مثال ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے اور تم اپنے نظام کو بہتر بنا کر دینی معاملات کی ساری چیزوں کو لے کر، شریعت کے سارے نظام کو لے کر، جیسے یورپ میں کیا ہوا ہے، ساری اچھائیوں کو انہوں نے دین اسلام کی لے لیا، اور ساری اچھائیوں کو لینے کے بعد خدمت خلق کے حوالے سے یا فلاحی نافلاحی کام کے حوالے سے جتنی بھی اچھائیاں کریں گے، ان اچھائیوں کا کوئی اللہ کی طرف سے صلہ نہیں ہے۔ کیوں کہ تمہاری اس اچھائی میں کوئی روح نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے جسم میں جب تک روح باقی ہے تو یاد رکھنا جسم وہ چیز ہے جس کو مادیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مادیت میرے اور آپ کے سامنے ظاہری اسباب ہے۔ ظاہری اسباب کے تحت جسم کو ڈھکنے کے لیے میں نے کپڑا بنایا، لباس بنایا، لباس سے اپنے جسم کو ڈھکا۔ ظاہری اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں کے لیے چشمے کا استعمال کیا۔ ظاہری اسباب کے دائرے میں اتنی دور سے آتا جاتا ہوں، اپنے لیے گاڑی لی۔ ظاہری اسباب کے دائرے میں مجھے بھوک لگتی ہے، میں کھانا کھاتا ہوں۔ ظاہری اسباب کے دائرے میں جمعے کا مبارک دن آدمی نہا دھو کے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آتا ہے۔ یہ مادیات کو اس کو کہا جاتا ہے
کہ مادیات میں ظاہری طور پر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ جڑ کر چلنا یہ میری اور آپ کی اہمیت کو بڑھانے کے مترادف ہے کہ ہاں یہ وجود جو ظاہری اسباب کو استعمال میں لا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے۔ روح موجود ہے تو میں ظاہری اسباب کو اپناتا بھی ہوں۔ گھڑی پہن کے آیا کہ ٹائم دیکھ رہا ہوں، وجود میں روح ہے، میں روح کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں، اپنے ذہن کی سوچ کو استعمال میں لا رہا ہوں، اپنی زبان سے آپ کو دین کی دعوت دینے کے لیے قرآن مجید کو سنا کر احکام الہی کو پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بتا رہا ہوں، اور آپ کے وجود کے اندر جو روح ہے اس روح کی غذا کیا ہے اس چیز سے آگاہی دلانے کے لیے میں اپنی زبان کو جو حرکت میں دے رہا ہوں یہ آپ کے سامنے اس بات کا ثبوت ہے کہ مفتی صاحب بحیات روح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو میرے پیارے دوستو، اب ظاہری اسباب کے طور پر میں اور آپ اپنی اس مادی جسم کو لے کر جب چلتے ہیں تو جسم کی ضروریات پوری کرتے نہیں کرتے؟ اب ضرورت ہے کیا روح کیوں ہوئی؟ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ روح کو لے کر چلنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے لیے کوئی جدوجہد کوشش کرنے والے معاملات کو اپنانا ہے؟ لازماً اپنانا ہے۔ کیسے اپنانا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر تمہارے کو غذا دے دی، اب میں غذا کھا کھا کے بیٹھا رہوں، اب میں معاملات کچھ نہ کروں، دین کی طرف میری توجہ نہ جائے، ایمان کی طرف میری توجہ نہ جائے، اپنے عقیدے کو درست نہ کروں اور اپنے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادات کے ساتھ اپنے سلسلے کو نہ جوڑوں۔ فرمایا یاد رکھنا تمہارے وجود کو دیمک کھاتی چلی جائے گی، وجود خراب ہوتا چلا جائے گا اور اندر سے روح ایسی ہو جائے گی کہ مردہ۔ کہنے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ روح مردہ ہو گئی؟ کہنے لگے جب مسلمانوں کے اوپر تکلیف آئے گی، مسلمانوں کے اوپر کوئی بپتا بیتے گی، مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، زمین جو اللہ رب العزت نے انسان سے آباد کی ہوئی ہے اس زمین میں کوئی دنگا فساد ہو، اس زمین میں کوئی بدامنی برپا ہو، اس زمین میں کوئی فساد برپا کر کے گناہوں کی خراجت سے اس زمین کو ناپاک کر دیں اور تمہارے وجود میں احساس تک نہ جاگے تو یاد رکھنا تمہاری روح مردہ ہو گئی۔ جب روح مردہ ہو جاتی ہے پھر احساس عمل کی چنگاری بجھ جاتی ہے اور وہ احساس لاکھ اس کے سامنے اچھی باتیں کرتے رہو، لاکھ اس کو دین کی باتیں کہتے رہو، لاکھ اس کو قرآن مجید سناتے رہو، لاکھ احکامات الہی سے اس کو آگاہی دلاتے رہو، لاکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤ، اس کے سر پر جو تک نہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے زیادہ حسن و خلق والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان روئے زمین میں سب سے زیادہ میٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ متاثر ہو۔ لیکن میرے محترم دوستو، جن لوگوں کے وجود کی روح مردہ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، ان کے سروں پر جو تک نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احکامات بتاتے رہے، ان کے سروں پر جو تک نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کے معاملات بتاتے رہے، جو تک نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتاتے رہے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت کو پیش کرنے کے لیے، توحید الہی کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنے کے لیے، تمام معبودین باطل کا انکار کر کے جب ایک واحد معبود اللہ رب العزت کی ربوبیت کا جب تذکرہ کیا تو جن کے دلوں پر مہر اور وجود روح سے خالی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے محبوب نبی کی بات سننے والا نہیں بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال تک اللہ کے دین کی بات سناتے ہیں، 950 سال تک اللہ کی توحید کو پیش کرتے رہے، 950 سال تک لوگوں کو اللہ رب العزت کی معرفت کے ساتھ آنے کے مقاصد کو پیش کرتے رہے۔ 950 سال میں کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ 950 سال میں کتنے لوگوں نے اس زمانے میں عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ جس کو معتدل اعتدال کے ساتھ پیش کیا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امت کو عمر بھی کم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہاں عمر کم دی وہاں اللہ نے اپنے دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنی معاملات میں ایسے عبادات کے ساتھ امت محمدیہ کو جوڑ دیا کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی قربت، دن میں 5 مرتبہ کے علاوہ نہ جانے اپنی زبان سے ذکر و الہی، نہ جانے اپنے معاملات میں اچھائی حسن اخلاق، نہ جانے اپنے معاملات میں زکوٰۃ صدقات خیرات، نہ جانے اپنے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ اور بے دین کی دعوت. کتنا اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر کام کر کے مختصر سی زندگی میں کتنا اس کو دین کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہ دین کے ساتھ جڑنا اللہ رب العزت نے اپنا قرب نصیب کرنے کے لیے کیا. تو میرے پیارے دوستو، کیا بتائیے کیا کبھی کسی اور نبی کی امت کو، کسی اور رسول کی امت کو یہ سارے انعامات عطا کیے کہ اللہ سے تو بات کر، اللہ کے سامنے بار بار سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی فریاد رکھ دے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زبان سے اپنی چاہت کا اظہار کرنے والا بن جا. تو اللہ سے اپنی چاہت کا اظہار کرنے والا بنا. اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں تیرے کو بارش کی صورت میں ڈالا. اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے در کھول دیے تیرے لیے. پہلے دور میں پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ لیکن غفلت میں بتا دیا، غفلت میں معاملات کہ ان کے سروں پر جو نہ رہیں گے، لیکن باوجود اس کی عمر اتنی بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر چھوٹی، لیکن دین کے معاملات میں فکرات زیادہ، دین کے معاملات میں احکامات کی اتباع میں وقت کا گزارنا، عبادات میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا، اس کے علاوہ نیکوکار دیندار آزاد پھر نوافل کا اہتمام کتنا زیادہ کرے. تو میرے دوستوں پتہ یہ چلا یہ اعزاز حضور کی امت کو ملا. کیوں؟ کہ حضور کی امت کی روح کو تقویت ملی. کس چیز سے تقویت ملی؟ فرمایا اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں میں ایک کتاب کو ایسا منتخب کیا جس کتاب کے سر پر تمام آسمانی کتابوں کی سرداری رکھ دی. اس کو ایسی شریعت قرار دیا کہ تمام کائنات کے رسولوں کی شریعت کی سرداری کا بعد اس شریعت کو عطا کر کے اللہ رب العزت نے اس کو کلام الہی میرا کلام کہا ہے کہ تمہارے سامنے وہ کلام الہی موجود، دلوں کے اطمینان کا ذریعہ موجود، تمہارے دلوں کی پریشانیوں سے تمہارے کو دور کرنے کا ذریعہ موجود، تمہاری غفلت میں بتائی ہوئی زندگی کو اللہ کے تمہارے آگے جھکنے کا ذریعہ اس کتاب کو بنا دیا. اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے سامنے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی چاہت اور محبت کے ساتھ قرآن مجید میں الف لام میم کی تلاوت کرے گا. کس کی؟ الف لام میم. فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کا در کھول دینا ہے. الف پر 10 نیکیاں الگ، لام پر الگ، میم پر الگ. کتنی بن گئی؟ 30 نیکیاں بن گئی. فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے. یہ اجر اللہ تعالیٰ نے محمد کی امت کو دے دیا. پہلے آسمانی کتابیں آئیں، صرف رسولوں کے علاوہ کوئی نہ پڑھے، کسی امت کو اس کی اجازت نہیں، کسی امت کو اس کا حکم نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس قرآن مجید کو نازل فرمایا میرے محبوب سے محبت کا ثبوت قرآن کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت کے حکموں کی اتباع میں اپنے لیے نیکی کے در کھولنے کا ذریعہ بنا. آج میرے اور آپ کے سامنے باطل قوت ہے. آج میرے اور آپ کے سامنے فتنہ پرور لوگ عجیب بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب اپنی زبان میں کسی نے نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی تو اس نے کیا سیکھا. آج لوگوں کی اولادوں کو قرآن کی تعلیم سے دور کرنے کے لیے، قرآن مجید کو حفظ یاد کرنے کے لیے، یہ نادرہ پڑھنے کے لیے اس سے دور کرنے کا صرف اتنا ذریعہ بنا ہوا ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، جب اس دنیا سے آپ رخصت ہوتے ہیں
جب اس دنیا سے اللہ رب العزت نے آپ کا وقت جو مقرر تھا وہ وقت مقرر کے وقت اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعداد کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ۔ کتنی؟ 1.25 لاکھ۔ اب جو بات کرنے لگا ذرا اس کو آپ سمجھیے گا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، 1.25 لاکھ صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ میں چند صحابہ تھے جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ معاملات پیش آتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس آیت قرآنی کا صحیح مطلب ہی نہیں پتا تھا، یہ آج عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائیں کہ انہوں نے میرے سامنے اس بات کی وضاحت کی۔ تو میرے پیارے دوستوں، اور اس کے برعکس جب دیکھا جاتا ہے اور میرے اور آپ کے سامنے جب جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت 70,000 کے قریب حفاظ کو شہید کیا گیا۔ کتنے؟ 70,000 حفاظ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت گزر گیا، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ قرآن کی تدوین کا سلسلہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو یہ حفاظ سارے کے سارے ختم ہو جائے اور قرآن کو بن ترتیب پڑھنے والے باقی نہ رہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ نہیں فرمایا ہے قرآن کو بن ترتیب سمجھنے والے کوئی باقی نہ رہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی ایک جماعت اللہ رب العزت کی طرف سے والذین اوتوا العلم درجات کہہ کر یہ بات واضح طور پر فرما دی۔ اس سے ماقبل جب آیت کا حصہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے کائنات کی انسانیت میں تم ایمان والوں کا مرتبہ بلند کر دیا، لیکن یاد رکھنا اے ایمان والوں اس بات کو بھی پہچان لینا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت نے جن کو علم قرآن کے ساتھ وابستہ کیا پھر تم مسلمانوں میں ان کے درجات اللہ نے اور بلند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے ان علماء کو پھر اس بات کی اتھینٹک مہر کے ساتھ آیت فرما دی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کما حق ہو اللہ رب العزت سے ڈر اور خوف رکھنے والے اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ علم رکھنے والے علماء کرام ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج میرے اور آپ کے سامنے ایک ایسا فتنہ جس کو موبائل کہا جاتا ہے، آج میرے اور آپ کے سامنے ایک ایسا فتنہ جو سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہے، آج میرے اور آپ کے سامنے ان تمام فتنوں پر دین کے معاملے میں کوئی شخص ایک ایسی بات چھوڑ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری امت میں ایک عجیب قسم کا جو ہے نا انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ انتشار کیا پیدا ہوتا ہے؟ آج کل ساری لوگوں کا موضوع بحث یہ بنا ہوا ہے۔ مجھ سے نہ جانے ایک ہفتے میں کتنے لوگ اس بات پر سوال کر چکے ہیں، حضرت کیا قرآن مجید کو اگر ہم نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا؟ کل ایک صاحب سے بہت زیادہ بحث ہوئی، میں نے ان سے کہا بھائی جان یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس پر بحث کی جائے، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس پر آپ اس طرح کے کیا نام ہے اگریسو ہو کر اس طرح چیخ چلا کر بات کریں۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے قرآن کی آیات کے اوپر نیکی کا اجر پیش کیا، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا تم نے ترجمہ پڑھا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے والذین اوتوا العلم درجات کی قید اللہ نے کیوں لگائی؟ اب ایک عام آدمی ہے جو قرآن کی تلاوت نہ کرے اور محروم رہ جائے قرآن سے، تو میرے دوستوں بتائیے اس کے دل کو اطمینان کیسے ملے گا؟ ایک غریب پرور آدمی ہے، بیچارہ مزدور طبقہ ہے، مزدوری کر رہا ہے، پریشانی ہے، ہاں بجلی کا بل دے گا پریشان، جناب اس نے کھانے پینے کے معاملہ دیکھے پریشان کہ سارا مہینہ کیسے پورا کروں گا، تھوڑی سی تنخواہ پہ کیسے گزارا کروں گا۔ لیکن اس پریشانی کے عالم میں جب وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ جڑا تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسا اطمینان عطا فرمایا کہ وہ سوچ ختم ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس کی مختصر سی آمدنی میں برکت عطا کر۔ یہ برکت کا ذریعہ قرآنی تو بنے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانی کتابیں جتنی آئی
ان تمام نبیوں کو تو پڑھنے کا حکم تھا، ان کی امت تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن محبوب کائنات کے اوپر جب یہ قرآن نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کی امت کو قرآن کے ساتھ جڑنے کا حکم دے دیا، اور قرآن کو پڑھ کر اطمینان قلوب کا ذریعہ بنا دیا کہ تمہارے دلوں کی بے اطمینانی کسی جو کیفیات ہیں، تمہارے ذہنوں میں جو پریشانیاں ہیں، تم قرآن کے ساتھ جڑو گے، اللہ رب العزت ان پریشانیوں سے دور کر دے گا۔ تم قرآن کی تلاوت کرو، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر رسول پر، جس شخص نے اپنا معمول بنا لیا روزانہ ایک مرتبہ 28 صفحے کی سورہ یاسین پڑھی، یاد رکھیے گا اس کو رزق کا خوف اللہ رب العزت کی طرف سے ختم کر دیا جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے رزق کے ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ تھوڑے میں بھی برکت ہوگی۔ دولت مند آدمی پیسہ اکٹھا کر کے مالدار نہیں بنتا، یاد رکھیے گا، مالدار آدمی جب دل غنی ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے پیسے رکھنے والوں کو غنی دل والا مات دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت عطا کی تو فرمایا محبوب کائنات اپنی امت کے لوگوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ کو میں تمہاری امت میں وہ لوگ بے تحاشا پسند ہیں جو سخی ہیں۔ اللہ خود سخی ہے، گناہگار کو بھی دیتا ہی نہیں دیتا، اللہ خود سخی ہے، عیاش وہ زانی شرابی اس کو بھی دے رہا ہی نہیں دے رہا، یہاں تک کہ کافروں کو بھی اللہ دیتا ہی نہیں دیتا۔ تو کیا اللہ تیرے میرے کو محتاج بنا کر میرے اور تیرے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو رزق کے دروازے کھول کر پیش کر رہا ہے رب کائنات، کیا مجھے اور آپ کو معروم رکھے گا؟ بتائیے، اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ میں کافروں کو جب دے رہا ہوں تو بندہ مومن کو اس سے زیادہ عطا کروں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے میں دروازے کھول دوں، تو بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ اطمینان قلب عطا کرتا ہے، کس چیز کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، اور بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ سخاوت ہے، جود و سخا ہے، اللہ اپنے ہر بندے کو دے رہا ہے، اور جب اللہ کی یہ صفت میرے بندوں میں پائی جائے گی تو یاد رکھنا اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنے جود و سخا کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ نیکی کیا ہوگی؟ کسی نے فرمایا حضور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اعلیٰ نیکی ہے کہ آدمی 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھے۔ حضور نے فرمایا اس کے علاوہ بتاؤ؟ فرمایا دوسرے نے فرمایا حضور ایک آدمی کی اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے نیکی اور سب سے زیادہ اجر کا ذریعہ کیا ہے کہ وہ روزوں کا پابند بنا رہے، عام دنوں میں بھی روزہ رکھے۔ فرمایا اس کے علاوہ بتاؤ؟ فرمایا حضور ایک وہ آدمی جو ہر وقت نوافل پڑھتا ہے، اللہ کو اس کی نیکی سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سب کی نیکیاں اپنی جگہ، یہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ایک اجر اور ایک نیکی اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جود و سخا کے دروازے کھول کر، اپنی تجوریوں کا منہ کھول کر، اپنے آپ کو سخی بنا کر اللہ کے راستے میں دینے والا بنا ہوا ہے، اپنی تجوریوں کا منہ کھول کے ہر آنے والے کو نواز رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول رہا ہے۔ فرمایا وہ نمازیں پڑھنے والے، وہ روزے رکھنے والے، وہ نوافل پڑھنے والے، وہ ساری نیکیوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، اس ایک شخص کی نیکی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا ہوا ہے اور اللہ کی صفت کو اپنا کر اپنے آپ کو جود و سخا کا اس نے ایک منبع بنا کر چل رہا ہے۔ فرمایا اللہ کو اس کا دینا سب سے زیادہ پسند۔ میرے پیارے دوستو، کیونکہ اللہ رب العزت کی سب سے اعلیٰ صفت رحم کرنا ہے، اور رحم میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور رحمت کے دروازے کھول کر اللہ رب العزت نے رزق کی فراوانی کے ساتھ نواز دیا، اور ہر انسان کو اللہ رب العزت نے رزق کی فراوانی کے ساتھ اس کے مقاصد زندگی سے پہلے آگاہی دلائی۔ اگر نہیں سمجھا تو کافر بن گیا، کافر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اپنی جود و سخا کے معاملات کو بند نہیں کیا۔
میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتا ہے، جس نے میری صفت کو اپنا لیا تو یاد رکھنا اللہ رب العزت پھر اس شخص کو کبھی اپنی کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی اس شخص کو مفلس نہیں پایا، میں نے کبھی اس شخص کو مفلس نہیں پایا جس شخص نے اپنی تجوری کا منہ کھول دیا ہو اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا رہا ہو۔ اللہ کی اس نے اس صفت کو جب اپنایا تو اللہ رب العزت نے اپنے آسمان سے رحمت کے دروازے کھول کر اس کا رزق بھی وسیع کر دیا اور اس کو خوشحالی بھی عطا کر دی، اور پھر فرمایا ایسا شخص اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے لیے میری وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اگر روح نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان کی دولت نہیں، یقین کامل نہیں، لاکھ ساری نیکیاں کرتے رہو تمہاری نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اپنی روح کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق جوڑنا ضروری ہے، اور آج اتنا پرورد لوگ اللہ کے اس تعلق کو انفرادی طور پر جوڑنے کا کہتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں خود سب کچھ کر لو، خود سب کچھ کر لو۔ میرے دوستوں یاد رکھیے گا، دنیا کا کوئی بھی کام لے لیجیے خود سے کچھ نہیں ہوگا، آدمی کو پہلے معلم کی ضرورت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ جب تک میرا اور آپ کا تعلق نہیں جڑتا اس وقت تک انتقال علم سامنے نہیں آتا، منتقل نہیں ہوتا ہے۔ میں بولوں میں خود سے سب کچھ پڑھ کے سیکھ کر پھر آپ کو دین سکھانے والا بن جاؤں، نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ کے راستے میں اللہ والوں کے ساتھ نہیں جڑے گے، جماعت والے کہتے ہیں نا، جب تک اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، جب تک اس طرح اور لوٹا نہیں اٹھایا جائے گا، جب تک دھول اور مٹی نہیں کھائی جائے گی، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ماحول میں نہیں بیٹھیں گے، ماحول کے ساتھ نہیں جڑیں گے، تو دین کہاں سے آئے گا؟ خود سے پڑھ کر دین نہیں آئے گا، اور خود سے پڑھ کر قرآن نہیں آئے گا۔ قرآن کو قرآن کے الفاظ کو سیکھنا ضروری ہے، قرآن کو قرآن کی زبان میں سیکھنا ضروری ہے، اور قرآن کے انوارات حاصل کرنے کے وہ بھی قرآن کی زبان میں ہی پڑھ کر میں قرآن اس کے انوارات حاصل کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کے احکامات کے ساتھ، قرآن کی ذکر و قرآن کے جو احکامات ہیں ان احکامات کے اپنانے کے لیے قرآن والوں کے ساتھ یہ اللہ پاک میرا اور آپ کا رشتہ اور تعلق قائم کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب نیک اعمال کی توفیق نصیب